نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ مہمانان گرامی، سامعین محترم، اصولی طور پر کوئی پیشگی اطلاع کی جانی چاہیے کہ بھئی آپ کو کچھ گفتگو بھی کرنا ہے، برگر مجھے حکم ہوا ہے۔ میں مولانا محمد رحمۃ اللہ علیہ رحمت کے حوالے سے چند باتیں عرض کروں گا۔ آپ سب حضرات جانتے ہیں جامعہ محمدی کے بانی اور مؤسس مجاہد ملت مولانا محمد ذاکر علیہ رحمت کا انتقال نومبر 1976 میں ہوا۔ مولانا کے انتقال کے بعد اس ادارے کی نظامت اور اس ادارے کا اہتمام، اس ادارے کی سربراہی وہ بھی مولانا محمد رحمۃ اللہ علیہ رحمت کے حصے میں آئی، اور روحانی اعتبار سے جو یہاں کی ایک بہت بڑی خانقاہ ہے اور ایک بہت بڑی گدی ہے اور جس کی اس پورے علاقے پہ برکات ہیں، اس کے بھی وہ جانشین بنے تھے۔ یہ برکات ہوتی ہے بزرگوں کی۔ ایک حدیث میری نظر سے گزری تھی، ہمارے ایک محدث ہیں علامہ منذری، ان کی کتاب ہے الترغیب و ترہیب کے نام سے۔ اس میں ایک حدیث میری نظر سے گزری تھی کہ جہاں کوئی اللہ کا بندہ رہتا ہے، جہاں بھی کوئی اللہ کا نیک، مقبول، محبوب اور پیارا بندہ رہتا ہے، اس کے وجود کی اتنی برکت ہوتی ہے کہ 40 گھروں تک چاروں طرف برکات کا نزول ہوتا ہے۔ تو جہاں نیک لوگ ہوتے ہیں ان کی برکات دور دور تک جاتی ہیں۔ یہ آپ نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، اب بھی ہم دیکھتے ہیں۔ یہ اکثر ہم خانقاہوں پر، بزرگان دین پر، مزارات پر لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم ان کے قریب، ان کے کہیں پہلو میں ہمیں جگہ مل جائے دفن ہونے کی۔ تو اس کی وجہ یہی ہوتی ہے۔ ہماری کتابوں میں لکھا ہے، ایک بزرگ تشریف رکھتے تھے، ایک آدمی نے ان سے سوال کیا کہ حضرت جی یہ فرمائیے کہ یہ لوگ کیوں خواہش کرتے ہیں کہ ہم کسی بزرگ، کسی اللہ والے کی پینتی میں، اس کے قدموں میں مجھے جگہ مل جائے گی؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں اس کا آپ کو جواب دوں گا۔ ایک آدمی اس زمانے میں وہ بڑے پنکھے ہوتے تھے، آج کل تو یہ پنکھے نہیں تھے، وہ بڑا پنکھا لیا، سیال شریف میں بھی ہم نے دیکھا، یہاں محمد شریف میں بھی دیکھا، اب ان پنکھوں سے پہلے۔ تو ایک آدمی پنکھا چل رہا تھا، انہوں نے پوچھا کہ یہ پنکھا کس کو چل رہے ہو؟ کہا جی یہ جو بزرگ بیٹھے ہیں ان کے لیے چل رہا ہوں۔ تو اس کی ہوا صرف ان بزرگوں کو پہنچ رہی ہے یا باقی لوگوں کو بھی پہنچ رہی ہے؟ سبحان اللہ۔ انڈرسٹوڈ بات ہے، وہاں جتنے لوگ 40، 50، 100، 200 بیٹھا ہے، قریب قریب سب تک ہوا پہنچ رہی ہے۔ ان کا یہی تمہارے سوال کا جواب ہے۔ وہ جو اللہ کی رحمتوں کا اس اللہ کے بندے پر نزول ہوتا ہے نا، اس کے ارد گرد جو لوگ ہوتے ہیں ان پر بھی اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اس لیے شریعت نے بار بار ایک مستقل موضوع ہے کہ اللہ کے بندوں کی صحبت میں بیٹھا کرو، ان کی مجلس میں بیٹھا کرو، ان کا قرب اختیار کیا کرو۔
تو بار کے میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اس خانقاہ کی ایک برکات ہیں. تو مولانا محمد رحمۃ اللہ علیہ رحمت جب اس ادارے کے ناظم بنے، اس کے محتمم بنے، تو ایک چیز جو ان کے والد گرامی کے اندر تھی، یہاں بہت سارے لوگ موجود ہیں جنہوں نے مولانا محمد ذاکر علیہ رحمت کا زمانہ پایا اور دیکھا، آپ کے یہاں نظامت کو دیکھا، سارے حضرات جانتے ہیں. مولانا محمد ذاکر کا اوڑھنا بچھونا، مولانا محمد ذاکر علیہ رحمت کا اوڑھنا بچھونا، ان کی سب سے بڑی فکر، ان کا سب سے بڑا غم، ان کا سب سے بڑا احساس جامعہ محمدی کا بات. انہیں اور کسی چیز کی فکر نہیں تھی، کسی چیز کا احساس نہیں تھا، کسی چیز کا غم نہیں تھا، کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی کہ میری کوئی زمین بھی ہے جی، میں نے کوئی اس کا بھی خیال کرنا ہے، میرا کوئی ایک بیٹا بھی ہے جی، میرے کوئی عزیز اقارب بھی ہے جی. انہیں ہمہ وقت 24 گھنٹے اگر کوئی فکر ہے تو وہ جامعہ محمدی کی بات کی. یہی چیز ہم نے دیکھا کہ یہ مولانا محمد رحمت اللہ علیہ رحمت کے اندر بھی منتقل ہے. انہیں بھی ہمہ وقت یہی جامعہ کی بات، جہاں بھی بیٹھے ہیں پاکستان میں، پنجاب کے جس حصے میں بیٹھے ہیں، انہیں سب سے زیادہ فکر اور سب سے زیادہ احساس جامعہ محمدی کا ہے، اس کی ترقی کا ہے، اس کی بہتری کا ہے، اس کو بلند کرنے کا ہے، اس کو عروج دینے کا خیال ہے. یہی خیال ہم وقت ان کے ذہن پر سوار رہتا تھا. ایک اور بات، مولانا محمد رحمۃ اللہ علیہ رحمت نے اس جامعہ محمدی کے بہت سارے یعنی شعبہ جات میں اضافہ کیا، کئی ادارے نئے بنوائے دی. مثال کے طور پہ آپ کے سامنے ہے گورنمنٹ ٹیکنیکل سینٹر. یہ مولانا محمد ذاکر علیہ رحمت کے زمانے میں نہیں تھا کہ ہمارے اس علاقے کے بہت سارے بچے اس سے مستفید ہو رہے ہیں. ہاسپیٹل کو گریٹ اپ کرایا جی، بہت بڑا ہاسپیٹل، یہ بلڈنگ ہمارے سامنے بہت ساری بلڈنگ بن گئی تھی. کہ اسلامیہ انٹر کالج تھا جی، مولانا محمد رحمۃ اللہ علیہ رحمت نے ذاتی دلچسپی لے کر اس کو ڈگری کا درجہ دیا ہے. اب ڈگری کی کلاسز وہاں ہو رہی ہیں. پھر امی پور میں ایک ڈگری کالج بنوایا جی، مولانا محمد ذاکر ڈگری کالج. اس کے علاوہ اس جامعہ محمدی کے اندر بہت سارے عمارات کے اندر بطور خاص ان کا ایک ذوق تھا عمارات کا. اللہ نے یعنی پورے انجینئر تھے، میرے خیال میں کوئی انجینئر اتنا وہ نہیں سوجھ بوجھ رکھتا تھا جتنی وہ رکھتے تھے جی. تو بلڈنگ کے حوالے سے، تعمیرات کے حوالے سے انہوں نے ماشاءاللہ جامعہ آباد میں وہ مارکیٹ ہے، پھر مسجد ماشاءاللہ، میں اس وقت ابھی چھت نہیں پڑی تھی، اس وقت ایک دفعہ میں نے زیارت کی تھی، بہت بڑی مسجد ماشاءاللہ، اتنی بڑی مسجد تھی. تو یہ بھی ان کے اپنے زمانے میں ایک بہت بڑا کام ہوا. اور پھر وہاں جو سب سے بڑی خوش عین بات ہے، ان کے صاحبزادے قمر الحق معجمہ پڑھاتے ہیں. میں پیچھے ربیع الاول میں گورنمنٹ کالج میں یہاں جو ایک سیرت کانفرنس تھی، میں بھی اس کے اندر آیا ہوا تھا. میں نے تو پہلی دفعہ گفتگو سنی، ماشاءاللہ بہت اچھی گفتگو کی صاحبزادہ قمر الحق صاحب نے. اس یعنی اوائل عمری میں، تھوڑی عمر میں اللہ تعالیٰ نے اتنی فہم و فراست، اتنی سوجھ بوجھ، اتنی سمجھداری، اتنا بولنے کا موقع عنایت فرمایا. اس کے علاوہ جو مولانا محمد رحمت اللہ علیہ رحمت کو اللہ کریم نے ذاتی طور پہ کچھ خصوصیات عنایت فرمائی تھی، وہ بھی بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ کم کوئی بولنے کا شوق نہیں ہے. بعض لوگوں کو بولنے کا بڑا شوق ہوتا ہے، خصوصاً یہ مولوی صاحبان ہم جو ہوتے ہیں، ہمیں ہم تو موقع کی تلاش میں رہتے ہیں کہ ہمیں کو بولنے کا موقع مل جائے، ہمیں سٹیج مل جائے، کوئی سپیکر کہیں مل جائے. ان کو قطعاً کوئی شوق نہیں تھا. حالانکہ ایم این اے اپنے اس علاقے کے ایم این اے ہیں جی، ایم پی رہے ہیں جی، پھر ایک خانقاہ کے وہ جانشین ہیں، ایک ادارے کے بہت بڑے محتمم. میں لاہور میں رہتا ہوں جی، مجھے بتائیں جی وہاں جو محتممین حضرات ہیں، آپ ان کی جب ٹہر دیکھیں جی، ان کے پروٹوکول دیکھیں، ان کی بود و باش کو دیکھیں جی، ان کے رہن سہن کو دیکھیں جی، تو آپ حیران رہ جائیں گے. وہ ایم این اے سے کام نہیں ہوتے جی. تو مولانا رحمت اللہ کو اللہ کریم نے ایک تو سادگی عنایت فرمائی.
ہوتا ہے نا کہ جب اللہ کریم دیتا ہے جب حسن آتا ہے تو نزاکت آ ہی جاتی ہے، فطری بات ہے۔ اب MLA ہیں جی، پھر ایک ادارے کے مہتمم ہیں جی، ہزاروں لوگوں کے وہ شیخ ہیں جی، ایک بہت بڑی خانقاہ کے گدی نشین ہیں جی، جا نشین ہیں، مگر اس کے باوجود ان کے اندر آپ سب نے دیکھا کہ تواضع ہے، عاجزی ہے، انکساری ہے۔ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا من تواضع للہ اللہ، جو آدمی صرف اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، عاجزی اختیار کرتا ہے، انکساری اختیار کرتا ہے، اللہ کریم اس کو رفعت نصیب فرماتا ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ تو تواضع، عاجزی، انکساری، یعنی کوئی باہر سے آنے والا آدمی یہ چیک نہیں کر سکتا تھا کہ یہ اس علاقے کا MLA ہے یا اتنے بڑے ادارے کا یہ شخص مہتمم ہے، ایک خانقاہ کا ایک بڑا گدی نشین ہے۔ آپ دوسری گدیوں پر بھی خانقاہوں پہ آپ جاتے رہتے ہیں تو ہمارے مشائخ اور ہمارے پیروں کے وہ کیا مطلب ہے، ان کا رہن سہن اور اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے جی۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ کو پھر نام نمود کا شوق نہیں ہے، ہم دیکھتے ہیں لوگوں کو شوق ہوتا ہے۔ مولانا محمد ذاکر علیہ رحمت کے اندر بھی اخلاص کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ میں لاہور میں رہتا ہوں، ایک 5 مرلے کا مدرسہ ہونا جی، 5 مرلے کا جی، 5 مرلے کی وہ مسجد بنائے یا کوئی چھوٹا سا ادارہ بنائے تو اس کی تعمیر سے پہلے وہاں نیم پلیٹ اتنا بڑا بورڈ لگا ہوتا ہے، قد آبر اتنا بڑا بورڈ، بانی و محتمم اعلیٰ جی فلاں 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 علامہ صاحب۔ مولانا محمد ذاکر علیہ رحمت نے اتنا بڑا ادارہ جنگل میں منگل کھڑا کر دیا تھا۔ یار لاہور شہر کے اندر ادارے بنانا کوئی مشکل نہیں ہے، شہروں کے اندر، اس دیہات کے اندر، ایک جنگل بیابان کے اندر، اور پھر جس طرح یہ ادارہ بنا ہے آپ کو اندازہ نہیں ہے جی۔ مولانا علیہ رحمت کے تذکروں میں لکھا ہے جب اس جامع محمدی کی بنیاد رکھی گئی ہے تو یہ سرمایہ داروں کا علاقہ نہیں ہے، یہ فیکٹری اونرز کا علاقہ نہیں ہے جی، یہ مالدار لوگوں کا علاقہ نہیں، یہ غریب لوگ ہیں، زمیندار بھی چھوٹے زمیندار ہیں۔ تو اس دور میں جب ادارے کی بنیاد رکھی تو ان کے تذکروں میں لکھا ہے کہ مولانا علیہ رحمت نے لوٹے محمدی شریف کے گھروں میں رکھوائے تھے، لوٹے، اتنے وسائل نہیں تھے، اتنا پیسہ نہیں تھا، اور خواتین کو، بیویوں کو حکم فرمایا تھا کہ جب آپ آٹا گوندتی ہو تو تھوڑا سا آٹا اس پیالے کے اندر ڈال دے، اس لوٹے کے اندر ڈال دے۔ یہ ہفتے عشرے کے بعد جب وہ کچھ آٹا جمع ہو جاتا تو اس آٹے کو فروخت کر کے وہ پیسہ استعمال میں کیا لایا جاتا یا طالب علموں کو وہ کھلایا جاتا۔ ان حالات سے یہ ادارہ اٹھا ہے، اور میں پورے وثوق سے یہ بات کر رہا ہوں۔ اس ادارے کے اندر مولانا محمد ذاکر علیہ رحمت کا خلوص شامل ہے، ان کی جوانی شامل ہے، ان کی زندگی بھر کی محنت شامل ہے۔ ادارے کے اندر اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، کمی بیشیاں آتی رہتی ہیں، یہ قدرت کا اصول ہے، وہ ایک طرح کا یہ حالات نہیں رہتے ہیں۔ انشاءاللہ مولانا محمد ذاکر علیہ رحمت کا جو اس ادارے کے اندر خلوص شامل ہے، جس خلوص سے اس ادارے کی اینٹ رکھی گئی ہے، اس خلوص کی برکت سے انشاءاللہ یہ ادارہ تا قیامت قائم رہے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، محمد ذاکر صاحب۔ ہمارا دینی اداروں سے ایک تعلق ہے، یونیورسٹیوں سے بحمد اللہ تعلق ہے، اداروں میں ہمارا آنا جانا رہتا ہے۔ جتنا خلوص ہم نے مولانا محمد ذاکر علیہ رحمت کے اندر دیکھا ہے، آج تک کوئی ایسا محتمم کم از کم میری نظر سے نہیں گزرا ہے۔ ہم انکار نہیں کرتے کہ دنیا میں موجود نہیں ہے، لوگ یقیناً موجود ہوں گے، مگر جتنا خلوص، جتنی محبت، یار اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک شخص ادارے کا گلاس تک استعمال نہیں کرتا ہے، اس سے بڑھ کر کیا خلوص ہو سکتا ہے؟ یار ادارے کا وہ گلاس تک استعمال نہیں کرتے۔ پیسہ تو بہت دور کی بات ہے۔ ملک ارشد صاحب یہاں پتہ نہیں موجود ہوں گے، ملک احمد علی ارشد صاحب، انہوں نے لکھا ہے، یہ دیکھیں یہ ہمارے چیزیں ہماری یعنی تعلیم کے لیے، ہماری تربیت کے لیے ہیں، کہ یہاں ایک تعلیمی کانفرنس ہوئی، اس کے اندر وفاقی منسٹر آئے،
اب ان کو نہیں پتا تھا کہ مولانا محمد ذاکر علیہ رحمت تو اس ادارے کا نمک تک بھی استعمال نہیں کرتے. کانفرنس کے بعد جب کھانا مہمان خانے میں رکھا گیا, مہمان سارے آ گئے, منسٹر بھی آ گیا, یہ 1962 کی بات ہے. مولانا بھی آج مولانا فرمایا کہ میں کھانا کھاؤ گی. اب سارے بیٹھے ہیں, منسٹر بھی بیٹھا ہے جی کہ مولانا پہلے آگے ہاتھ بڑھائیں تو ہم مطلب کھانا شروع کریں گے. مولانا فرماتے ہیں کہ کھاؤ بھی کھانا کھاؤ. وہ کہتے ہیں نہیں جی جب تک آپ, بھائی میں آپ کو اجازت دے رہا ہوں کھاؤ. اب ان کو اندر کا تو معاملہ معلوم نہیں کہ اندر سے بات کیا ہے. اب وہ ہاتھ ہی اگر جب مولانا نے دیکھا کہ بھئی اب یہ میرے ہاتھ آگے کیے بغیر یہ کھانا شروع نہیں کرنا ہے, تو مولانا نے آگے ہاتھ بڑھایا, ایک لقمہ توڑا. اب مولانا نے ایک لقمہ توڑا تو سب نے کھانا شروع کر دیا. مولانا نے ایک لقمہ کھانے کے بعد ہاتھ روک لیا جی. ملک احمد علی ارشد صاحب فرماتے ہیں, لکھا بھی ہے کہ اس ایک لقمے کا سن 1962 میں 10 روپے خزانے میں جمع کرایا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس زمانے کے 10 روپے سمجھے 10,000 ہے جی. ایک لقمے کا 10,000 روپے آپ نے گویا جمع کرایا. یعنی اتنا مخلص آدمی, اتنا متقی آدمی, اتنا پرہیزگار آدمی. یار کون آدمی, ہم بھی تو ہیں, ساری دنیا ہے. ہم تو چھوٹا موٹا جو دین کا کام کرتے ہیں وہ بھی پیسے کے لیے کرتے ہیں. جمعہ پڑھاتے ہیں اس کا پیسہ لیتے ہیں. نماز پڑھاتے ہیں اس کا پیسہ لیتے ہیں. قرآن پڑھاتا ہوں اس کا پیسہ لیتا ہوں. مولانا محمد ذاکر علیہ رحمت نے پوری زندگی وقف کر دی. مولانا محمد نافع نے پوری زندگی وقف کر دی. 1 روپیہ جامعہ سے وصول نہیں کیے. انہی کی اس روایت کو قائم رکھتے ہوئے مولانا محمد رحمت اللہ علیہ رحمت نے بھی 44 سال 1976 میں انتقال ہوا مولانا. اب 2019 آ گیا تو گویا 44 سال گزر گئے. 44 سال میں مولانا محمد رحمت اللہ نے بھی جامعہ کے فنڈ سے, جامعہ کے خزانے سے 1 روپیہ بھی نہیں دیا. یہ بات کرنی بڑی آسان ہے, تقریر کرنی بڑی آسان ہے, وعظ کرنا بڑا آسان ہے, مگر پریکٹیکلی کر کے دکھانا یہ بہت مشکل ہے. مولانا محمد رحمت اللہ نے اپنے والد کی روایت کو قائم کرتے ہوئے ساری زندگی جامعہ کے اندر مطلب وہ وقف کر دی اور ساری زندگی گزار دی. ایک دو باتیں صاحبزادہ قمر الحق صاحب موجود ہوتے تو میں کرتا تو اس کو زیادہ فائدہ مند ہوتی. برکیف اس جامعہ محمدی کا قیام اور اس کی تاسیس بنیادی طور پر دینی تعلیم کے لیے ہے, درس نظامی کے لیے ہے, قرآن اور حدیث کے لیے ہے, فقہ کے لیے ہے, دورہ حدیث کے لیے ہے. سکول کی تعلیم تو ساری دنیا کے اندر ہو رہی ہے, سارے علاقوں میں ہو رہی ہے. آج شاید ہی کوئی ایسا گاؤں ہوگا جس گاؤں کے اندر سکول کی تعلیم نہ ہوگی. ہر گاؤں کے اندر ہائی سکول ہے جی, پرائمری سکول ہے, مڈل سکول ہے, کالج بن گئے ہیں جی, ہر جگہ بن گئے. مگر اس ادارے کی بنیادی جو بنیاد رکھی گئی اس کا مین مقصد دینی تعلیم تھا. دینی یعنی قرآن اور حدیث اور فقہ. یہ اس کی دارالحدیث کی آپ بلڈنگ دیکھ رہے ہیں, اتنا بڑا دارالحدیث گویا مولانا محمد ذاکر علیہ رحمت کے ذہن میں تھا کہ یہاں دورہ حدیث کی اتنی بڑی کلاس ہوگی جس کے لیے یہ بلڈنگ کافی ہوگی. اور آج پاکستان میں ایسے ادارے موجود ہیں جن میں صرف دورہ حدیث کی کلاس کے اندر ہزار طالب علم ہیں, صرف دورہ حدیث. یقیناً مولانا محمد ذاکر علیہ رحمت کے ذہن میں بھی یہی فکر تھی یا یہی سوچ تھی کہ اس جامعہ کے اندر بھی ایسے ہی وسیع سطح پر یہاں دورہ حدیث کی تعلیم ہو, قرآن کی تعلیم ہو. اور مولانا محمد ذاکر علیہ رحمت نے اپنے زمانے کے اندر ملک کے کبار علماء کو یہاں بلایا. ہمارا چونکہ یہ فیلڈ نہیں ہے نا جی, ہمیں تازہ نہیں ہے کہ یہاں جو علماء آتے رہے وہ کتنے قد کاٹ کے آدمی تھے. مولانا محب النبی جیسا آدمی, بہت بڑے عالم, بہت بڑے فقیہ,
علامہ عبد المصطفیٰ اظہری کراچی کے، اس دیہات کے اندر آج تو پھر بھی بہت سہولتیں آ گئی ہیں، وہ زمانے میں کوئی سہولت نہیں تھی، اس کے باوجود اتنا بڑا عالم آدمی آپ بتا، میں نے کہا کہ آپ دیکھتے ہمیں پتہ نہیں ہے بھائی، میں ایک چیز سمجھتا نہیں، مجھے کیا پتا جی ڈاکٹری کیا ہوتی ہے، انجینئرنگ کیا ہوتی ہے، مجھے پتہ ہی نہیں ہے۔ اب ہمارا جو فیلڈ نہیں ہے جی، اس لیے ہمیں ان چیزوں کا پتہ نہیں ہے کہ علامہ عبد المصطفیٰ اظہری کتنا بڑا آدمی تھا جی، سید احمد شاہ چوکیروی کتنے بڑے عالم تھے جی، مولانا خلیل احمد صاحب کتنے بڑے عالم تھے جو اس جامعے کے اندر رہے جی، مولانا سید محمد متین ہاشمی کتنے بڑے عالم تھے جو اس ادارے کے اندر رہے۔ تو مولانا کا ایک یہ شوق تھا، اور پھر آج یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ یونیورسٹی بنانے کے لیے مولانا نے کتنی تگ و دو کی، کتنی محنت کی، کتنی قراردادیں جمع کرائیں، مگر چونکہ اپوزیشن میں تھے اس لیے وہ نہیں ہو سکا۔ مگر آج کل تو یونیورسٹیاں ہر شہر کے اندر موجود ہیں، تھوڑی سی حرکت کی جائے، تھوڑا سے توجہ دی جائے، تھوڑی سی تحریک کی جائے، تھوڑی سی کوشش کی جائے، تو آج تو جامعہ محمدی کو یونیورسٹی بننے میں کوئی دیر ہی نہیں لگی۔ میں نے اس لیے عرض کیا کہ صاحبزادہ قمر الحق صاحب موجود ہوتے تو زیادہ بہتر ہوتا، میں جب یہ بات کر رہا ہوں جی۔ تو چلو درمیان میں کچھ اور وجوہات کی وجہ سے اس طرف توجہ نہیں گئی ہے، تو اب کم از کم اس مسئلے کو اٹھایا جائے، اس جامعہ محمدی کو یونیورسٹی کا درجہ دلایا جائے، یہاں ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں۔ تو اب تو کوئی مشکل نہیں ہے، اس زمانے میں مولانا ذاکر علیہ رحمت کے زمانے میں تو یہ مشکل تھی، آج کل کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ دینی ادارے کبار علماء سے چلتے ہیں، اساتذہ سے چلتے ہیں۔ خالی بلڈنگ تو ماشاءاللہ ٹھیک ہے یونیورسٹی لیول کی ہوگی، مگر اب اس لیول کے جب تک یہاں اساتذہ موجود نہیں ہوں گے، علماء موجود نہیں ہوں گے، میں جانتا ہوں جی جامعہ اشرفیہ ہے، جامعہ نظامیہ ہے، جامعہ نعیمیہ ہے، اور بہت سارے ادارے ہیں، چوٹی کے علماء انہوں نے وہاں رکھے ہوئے، چوٹی کے علماء جی۔ اس وجہ سے ماشاءاللہ وہاں آپ جاؤ تو طالب علم ماشاءاللہ پہلے سال سے لے کر دورہ حدیث تک، دورہ حدیث کی تعداد خالی دورہ حدیث کی تعداد کے اندر 1000 1200 طالب علم ہے، خالی دورہ۔ تو میں عرض کروں گا کہ تھوڑا سا اس طرف اگر توجہ دی جائے کہ یہاں علماء موجود ہیں ماشاءاللہ جی، پڑھے لکھے بڑے اسکالر لوگ موجود ہیں، پی ایچ ڈی لوگ موجود ہیں، اس لیول پہ جب تک اساتذہ جہاں نہیں ہوں گے ظاہر ہے پھر اس لیول کی پھر تعلیم نہیں ہو سکے گی۔ مولانا محمد ذاکر علیہ رحمت کی ہمیشہ یہی کوشش ہوتی تھی، ہم دیکھتے رہے پریکٹیکلی، سنتے بھی رہے کہ پاکستان میں جہاں کہیں ان کو معلوم ہوا کہ یہ بہت بڑا فاضل آدمی ہے، بہت بڑا پڑھا لکھا آدمی ہے، مولانا نے اسے خطوں کی دعوت شروع کر دی اور دعوت دینا شروع کر دی۔ اب مولانا کے خلوص کو دیکھتے ہوئے وہ یہ اتنے میں نے کچھ نام آپ کو سنا دی، صرف مولانا کے خلوص کو دیکھتے ہوئے یہاں کو لمبی چوڑی تنخواہ نہیں ہوتی تھی، یہاں کو لمبی چوڑی سہولیات رہی تھی، عمرات رہی تھی، اس کے باوجود مولانا محمد ذاکر علیہ رحمت کے محض خلوص کو، ان کے محض تقویٰ کو دیکھ کر اللہ اکبر۔ اور پھر ایک اور بات میں نے کیا نا، یہ پیچھے جو میں ربیع الاول کے اندر آیا ہوں، یہ کالج کی جو کانفرنس تھی اس میں صاحبزادہ قمر الحق صاحب نے بھی گفتگو کی، مجھے ان کی ایک بات سن کر بڑی خوشی ہوئی اور مولانا محمد ذاکر علیہ رحمت کی یاد تازہ ہوئی کہ مولانا کا بھی یہی ذہن تھا کہ یہ دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، یہ جو ہمارے تفرقے ہیں، یہ جو اختلاف ہے ہمارا، مسل کی اختلاف، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو صاحبزادہ قمر الحق صاحب نے بھی کوئی اسی طرح کی گفتگو کی اور مجھے یہ سن کر انتہائی مسرت ہوئی کہ کم از کم یہ ذہن مطلب ابھی سے ماشاءاللہ ہے کہ یہ مسل کی تعصب نہیں ہونا چاہیے۔ مولانا محمد ذاکر علیہ رحمت نے تو پریکٹیکلی کر کے دکھایا نا جی، ایک تو تھا نا میں تقریر کر رہا ہوں، اور بھی اداروں کے ذرا میں جانے کے اتفاق ہوتا رہتا ہے، سارے لوگ اسٹیج پر آگے تقریر کرتے ہیں مگر پریکٹیکلی کوئی نہیں کرتا۔ مولانا محمد ذاکر علیہ رحمت نے پریکٹیکلی کر کے دکھایا، یہاں اہل حدیث اساتذہ بھی پڑھاتے رہے۔ ایک مشہور پروفیسر ہے غلام احمد حریری، یہ اہل حدیث عالم ہے،
یہ FA BA کی عربی کے اور وہ اسلامیات کے انہوں نے وہ تراجم بھی کچھ کیے جی، یہ اساتذہ بیٹھے ہیں یہ جانتے ہیں جی، یہ اہل حدیث عالم ہیں اور اس جامعہ محمدی میں پڑھاتے رہے جی، ہاں جی، ہاں مولانا شیر مسا پڑھاتے رہے، دیوبندی پڑھاتے رہے، بریلوی پڑھاتے رہے۔ یہ مولانا محمد ذاکر علیہ رحمت کا امتیاز تھا، اور صاحبزادہ قمر الحق صاحب نے جب یہ گفتگو کی تو آپ یقین کریں مجھے انتہائی مسرت ہوئی کہ ماشاءاللہ یہی وہی اپنے دادا جان والا ان کا ذہن ہے اور وہی سوچ ہے۔ تو خیر میں عرض کر رہا ہوں کہ اس ادارے کے اندر اب اس طرح بھی تھوڑا سا مزید کچھ توجہ دی جانی چاہیے۔ مولانا کے زمانے میں ایک مجلس عاملہ ہوا کرتی تھی، حضور کی حدیث ہے البرکت مع الاکابر، حدیث کے الفاظ ہے کہ جہاں بزرگ لوگ ہوتے ہیں، بڑے لوگ ہوتے ہیں، وہاں اللہ کی برکت نازل ہوتی ہے۔ البرکت مع الاکابر، بزرگوں یعنی علمی اعتبار سے بڑے، روحانی اعتبار سے بڑے، عمر کے اعتبار سے بڑے، تجربے کے اعتبار سے بڑے، سارے اس کے اندر وہ آ جاتے ہیں۔ تو بڑوں کے ساتھ ایک برکت ہوتی ہے۔ تو میں یہ تجویز کروں گا کہ اس دور کی جو ایک مجلس عاملہ تھی یعنی مولانا محمد ذاکر علیہ رحمت نے جو ایک بنائی تھی، اور چوٹی کے علماء اس کے اندر رکھے تھے، اہل علاقہ رکھے تھے، تو اگر ان میں سے کچھ حضرات موجود ہیں تو وہ ٹھیک ہے، نہیں تو اور بہت سارے موجود ہیں، ایسی بات تو نہیں ہے کہ وہ دنیا کے اندر کوئی کمی واقع ہو گئی ہے۔ کو اس طرح کی مجلس عاملہ کا بھی اگر احیاء ہو جائے تو میرے خیال میں اس جامعہ محمدی کی کو مزید ترقی دینے میں، اس کو عروج دینے میں اور بہت سارا اس کا فائدہ ہو سکتا ہے۔ جہاں مشورہ ہوتا ہے نا بھائی، پیغمبر کو کیا ضرورت ہے کہ کسی سے مشورہ لینے کی، وہ تو براہ راست اللہ کی نگرانی میں ہوتا ہے، براہ راست اس کی طرف وحی ہوتی ہے، براہ راست اللہ کریم اس کی نگرانی کرتا ہے۔ اس کے باوجود اللہ کریم نے اپنے پاک پیغمبر کو فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اے میرے محبوب اس حکومت کے معاملات میں اپنے صحابہ سے مشورہ کیا یہ حضور کو حکم ہے بھائی۔ اس لیے یہ مشورہ کرنا، بزرگوں سے، تجربہ کار لوگوں سے، پڑھے لکھے لوگوں سے مشورہ کرنا، ان کے مشورے سے چلنا، اس سے ادارے ترقی پاتے ہیں، عروج ملتا ہے، کئی چیزیں سامنے آتی ہیں مشورے سے۔ تو میں یہ تجویز دوں گا، اور کہ یہاں سٹاف لوگ موجود ہے کم از کم وہ میری یہ بات ان تک پہنچا دیں گے کہ آپ صاحب نے یہ تجویز دی ہے کہ مولانا محمد ذاکر علیہ رحمت کے زمانے میں جو ایک مجلس عاملہ تھی، بھائی یہ ایک دینی ادارہ ہے، یہ قومی امانت ہے۔ یہاں جو لوگ پیسہ دیتے ہیں تو ایک دینی ادارہ سمجھ کر دیتے ہیں، یہاں دین کا کام ہو رہا ہے، یہاں قرآن اور حدیث کا کام ہو رہا ہے، اسی لیے یہاں لوگ عطیات دیتے ہیں، زمینیں دیتے ہیں، پیسہ دیتے ہیں، نقدی دیتے ہیں، فصلیں دیتے ہیں، یہ سارا کچھ اس کے لیے دیتے ہیں۔ تو دینی تعلیم پر میں یعنی یہ گزارش کروں گا کہ اس طرف بطور ایک خاص توجہ دی جائے۔ کمار علماء بھی مل جاتے ہیں، تھوڑی سی بندہ محنت کرے، کوشش کرے تو پھر لوگوں کی بھی کمی کوئی نہیں ہے جی۔ ایسے اساتذہ یہاں رکھے جائیں جو جید قسم کے عالم ہوں، جید قسم کے فاضل ہوں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کوئی اگر اس مجلس مشاورت آپ کہہ دیں، مجلس عاملہ کہہ دیں، تو اگر اس کا بھی احیاء ہو جائے تو انشاءاللہ اس کی بھی بہت بڑی برکت ہوگی۔ پھر ایک اور بات صاحبزادہ صاحب ظاہر ہے کہ ابھی چھوٹے ہیں، ان کی تعلیم کا سلسلہ بھی ابھی جاری ہے، تو مجھے یہ پیچھے سن کر عبداللہ سلیم صاحب نے بتایا تھا کہ ہم انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں داخلہ لے رہے ہیں۔ مجھے یہ سن کر بہت خوشی ہوئی۔ صاحبزادہ قمر الحق صاحب اگر انٹرنیشنل یونیورسٹی میں 2-4 سال لگا دیتے ہیں تو میں پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ صاحبزادہ قمر الحق صاحب کی سوچ کے اندر بھی ایک انقلاب آ جائے گا۔ تو ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، ایک ہفتے ویک اینڈ پہ بھی آگے اگر یہاں چکر لگاتے رہیں اور وہاں اپنی تعلیم جاری رکھیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے، اور تعلیم مکمل ہونی چاہیے۔ یا مجھے یاد آ رہا تھا خواجہ ضیاء الدین علیہ رحمت نے، اللہ اکبر،
اپنے صاحبزادہ شیخ الاسلام حضرت خواجہ محمد قمر الدین علیہ رحمت کی تعلیم کے لیے ہندوستان کے ایک بہت بڑے عالم کا ارینج کیا تھا، بہت بڑے عالم جو اس دور کے یعنی فاضل بریلوی مولانا احمد رضا خان کی ٹکر کے عالم تھے، ان کا آپس میں مناقشہ چلتا تھا، وہ کتابیں موجود ہیں، اس ٹکر کے وہ عالم تھے۔ تو خواجہ ضیاء الدین علیہ رحمت نے اپنے بیٹے کی تعلیم کی تکمیل کے لیے ان عالم دین کا انتظام کیا تھا، وہ خیر آبادی سلسلے کے بہت بڑے فاضل تھے۔ تو یہاں اگر عبداللہ سلیم صاحب موجود ہیں اور لوگ موجود ہیں تو میں عرض کروں گا کہ اگر صاحبزادہ صاحب کے لیے وہاں انٹرنیشنل یونیورسٹی میں رہنا مشکل ہو تو یہ تو کم از کم کیا جا سکتا ہے کہ پاکستان سے کسی جید عالم کا انتظام کیا جائے جو یہاں جامعہ میں رہے اور صاحبزادہ صاحب کی تعلیم کو مکمل کرے۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعا ہے، اللہ تعالیٰ صاحبزادہ قمر الحق صاحب کو ماشاءاللہ اللہ نے اوائل عمری کے اندر، یہ بڑی تھوڑی عمر ہے، یہ تو عمر تو نہیں ہے ندی، اس تھوڑی عمر کے اندر اللہ کریم نے خاصی سوجھ بوجھ دی ہے، سمجھ دی ہے، فہم اور فراست دی ہے، سوچ دی ہے، ایک فکر دی ہے، یہ بڑی غنیمت ہے، ورنہ ہم اور بھی خانقاہوں پر دیکھتے رہتے ہیں وہاں صاحبزادے بس صاحبزادے ہی ہوتے ہیں، آگے پیچھے کچھ نہیں ہو، ان کے پاس یہی سب سے بڑی بات ہے کہ میں صاحبزادہ ہوں بس۔ اب یہ صرف صاحبزادہ ہونا ٹھیک ہے وہ ان کے لیے ہے، مگر ادارے چلانے کے لیے خالی صاحبزادہ ہونا کافی نہیں ہے، ادارے چلانے کے لیے خود اس کے اندر ایک ٹھوس صلاحیت موجود ہونی چاہیے۔ تو میں یہ سجیسٹ کروں گا، تجویز کروں گا کہ اگر وہاں انٹرنیشنل یونیورسٹی میں صاحبزادہ صاحب کے لیے اگر کوئی مشکل پیش آئے تو یہ تو آسان ہے کہ ہمیں کے پاس بھی الحمدللہ وسائل کی کوئی کمی نہیں ہے، تو ایسا کوئی جید عالم پاکستان میں موجود ہے، ایسا نہیں ہے کہ کمی کو کمی ہے، کسی جید عالم کا ارینج کیا جائے، ان کے ناز نخرے اٹھانے پڑیں تو وہ بھی اٹھائے جائیں، ان کی ساری ضروریات پوری کرائی جائیں، ان کے مطالبے پورے کیے جائیں اور ان کو یہاں رکھا جائے اور ان کی زیر نگرانی صاحبزادہ قمر الحق صاحب کی تعلیم مکمل ہونی چاہیے تھی۔ اللہ تعالیٰ اس جامعے کو تا قیامت قائم اور دائم رکھے۔ یہ جو تعلیم کا سر چشمہ یہاں جو مولانا محمد ذاکر علیہ رحمت نے ایک جاری کیا تھا، یقین کریں میں تو ہمیشہ شکر ادا کرتا رہتا ہوں، یہ مولانا محمد ذاکر علیہ رحمت کا فیض ہے، اس جامعہ کی برکت ہے کہ آج الحمدللہ ہم لوگ یونیورسٹیوں میں پھرتے ہیں۔ مولانا محمد ذاکر نہ ہوتے تو ہمارے ہاتھ میں بھی کانڈی ہوتی گائے تھے۔ میں ابھی بھی الحمدللہ نجف اشرف سے ہو گیا ہوں، پچھلے ہفتے میں نجف اشرف میں تھا، لوگ کام کر رہے ہیں، ان کے ساتھ ہمارا جو نظریاتی اختلاف ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، مگر آپ یقین کریں نجف اشرف شہر کے اندر قریب جو حضرت علی المرتضیٰ کا جو مزار مبارک ہے وہ لوگ حرم اس کو بولتے ہیں، وہ لوگ حرم بولتے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ کے خانقاہ جو ارد گرد ہے نا جی اس کو حرم بولتے ہیں۔ اس حرم کے ارد گرد بہت سارے مدارس، حرم شریف کے اندر بہت بڑی لائبریری انجم صاحب جی، اتنی منظم لائبریری، بہت بڑی لائبریری میں نے دیکھی ہے، انتہائی ارینج لائبریری، کلاسیفائیڈ لائبریری، ہر سبجیکٹ کی الگ الگ کتابیں رکھی، پھر وہاں سکالر بیٹھے ہوئے ہیں جی۔ میں پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں، مجھے وہاں گلگت کے ایک آدمی مل گئے، ان سے بات چیت ہوتی رہی، عام آدمی ان کے ساتھ یعنی اتنا ان کا مطالعہ ہے، اتنی اس کو، یہ نوجوان محبوب آدمی ہے، وہ نوجوان آدمی ہے، اس کی اتنی اپروچ ہے کتابوں تک، اتنا اس کا مطالعہ تھا، مجھے انتہائی ان کا رشک آ رہا تھا کہ یہ نوجوانی کی عمر کے اندر اس سے اس کا اتنا مطالعہ ہے۔ تو وہاں باقاعدہ سکالر بیٹھے ہوئے ہیں جو ریسرچ کرتے ہیں جی، وہ اپنے مسلک کی کر رہے ہیں جی، پھر اس کے اوپر ایک ان کی مزید ایک لیب ہے، اس لیب کے اندر آن لائن ساری دنیا کے اندر تعلیم کو اندر سے چلا جائے گا، آن لائن کو 15-20 کمپیوٹر رکھے ہوئے تھے اور کمپیوٹر پر ان کے اساتذہ بیٹھے تھے جو آن لائن پڑھا رہے تھے۔
تو یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں مگر یہ کہ اس کے پیچھے کچھ کرنے کرانے والا ہو، اس کا ذوق و شوق ہو۔ تو جامع محمدی کو اللہ کریم نے ماشاءاللہ وسائل بھی بڑے دیے ہیں، یہ بلڈنگ بھی بہت بڑی بلڈنگ ہے، بہت سارے اداروں کے پاس اتنی بلڈنگیں نہیں، اتنے وسائل ہوتے تھے، مگر تھوڑے وسائل میں بھی وہ بہت بڑے کام کر رہے ہیں، ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے کتنا لوگ کام کر رہے ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ صاحبزادہ صاحب آپ اس طرح بطور خاص توجہ دیں، کچھ اس طرح کا لائبریری کا جامع محمدی کے جو غراض و مقاصد ہیں مولانا ذاکر علیہ رحمت نے جو لکھے تھے وہ آج بھی موجود ہے۔ ان اغراض و مقاصد میں شامل ہے کہ ایک بہت بڑی لائبریری، ایک بہت بڑا کتب خانہ، ایک بہت بڑا دارالتحقیق جس کے اندر تحقیق کا کام کیا جائے جی۔ اللہ کریم مولانا محمد نافع کے درجات کو بلند فرمائے۔ ان اکیلے آدمی نے اتنا کام کیا کہ پاکستان سے باہر بھی جامع محمدی کا نام ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محمد نافع صاحب۔ وہ مولانا محمد نافع کی تعلیفات کا ہمیں تو اندازہ ہی نہیں ہے نا جی، میں نے پہلے بھی کیا، ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ مولانا محمد نافع نے کتنا بڑا کام کر دیا۔ عربی میں ان کا ترجمہ ہو رہا ہے، فارسی میں ان کا ترجمہ ہو رہا ہے، یونیورسٹیوں میں ان پر کام ہو رہا ہے، پی ایچ ڈی ہو رہا ہے، ایم فل ہو رہا ہے۔ مولانا محمد نافع نے اپنی تصنیفات سے، اپنی محنت سے، اپنی توجہ سے الحمدللہ جی جامع محمدی کا نام دنیا بھر میں روشن کر دیا۔ تو میں چاہوں گا کہ وہ جس لیول کا جامعہ چاہتے تھے، یہ ایف اے بھی یار کیا چیز ہوتی ہے، میٹرک ایف اے کیا چیز، یہ تو ساری دنیا میں ہوتا رہتا ہے، ہر گاؤں میں ہو رہا ہے، یہ کون سا کمال ہے کہ یہاں جامعہ محمدی میں صرف میٹرک ایف اے کی تعلیم ہو؟ بھائی یہاں تو دورہ حدیث ہونا چاہیے، یہاں سے فاضل تیار ہونے چاہیے، یہاں سے فقیہ آدمی تیار ہونے چاہیے، یہاں سے رائٹر تیار ہونے چاہیے، یہاں سے مصنف تیار ہونے چاہیے، یہاں پر تحقیق کا کام ہونا چاہیے۔ تو میں نے پہلے کے ساتھ دادا صاحب کی موجودگی میں یہ باتیں کرتا تو زیادہ اچھا تھا، وہ موجود نہیں ہے اور مجھے بلا لیا گیا، تو بھر کے میری بات شاید کو ریکارڈنگ ہو رہی ہے تو ان کو سنا دی جائے۔ تو میں چاہوں گا کہ صاحب دادا صاحب اس طرح بطور خاص توجہ دیں، اور جامعہ محمدی جس طرح اس کی ماشاءاللہ ایک شان ہے، ایک بلڈنگ ہے ماشاءاللہ، ایک نام ہے، ایک چرچا ہے، اس کے اندر جو کام ہو وہ بھی پھر اسی لیول کا ہونا چاہیے جس لیول کے یہ ادارہ ہے اور جس لیول کی بلڈنگ ہے، اس کے اندر تعلیمی کام بھی پھر اسی لیول کا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو قائم رکھے گی۔ ہمارے عزیز اور ہمارے برخوردار صاحبزادہ قمر الحق صاحب کو اللہ کریم مزید ہمت اور توفیق دے، اور ہم سب یعنی اہل علاقہ کا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ اس معاملے میں، چونکہ یہ دین کا کام ہے، یہ قومی کام ہے، یہ ان کا ذاتی کام نہیں ہے۔ جتنا کچھ میں ان کے ساتھ تعاون کر سکتا ہوں، ہر آدمی اپنے طور پہ جتنا تعاون ان کے ساتھ کر سکتا ہے۔ بھائی یہ دینی ادارے بغیر تعاون کے نہیں چلتے، اکیلا آدمی جتنا بھی بڑا ہو، یار حضور سے بڑھ کر کو بڑا ہو سکتا ہے، آپ اندازہ کریں، پوری کائنات میں پیغمبر سے پڑھ کر تو کوئی بڑا آدمی نہیں ہو سکتا نا۔ اس کے باوجود حضور نے حضرت عمر کے سلام کے لیے دعائیں فرمائی ہیں۔ ہمارے مولانا نعیمی صاحب بیٹھے ہیں جی، ماشاءاللہ فاضل آدمی ہیں جی، ان کی گفتگو سن کر مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جی، اللہ نے بولنے کا ملکہ دیا، اچھی گفتگو کرتے ہیں۔ ابھی میں نے پیش کی، آپ نے ایک بکنگ کرا دی ہے 6 فروری کے لیے کہ بھائی ہمارے لیے آپ نے ڈیٹ ایک رکھنی ہے جی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس ادارے کو اللہ کریم کرے جی، یہ جس لیول کی یہ بلڈنگ ہے اسی لیول کا یہاں پہ آپ علمی کام ہو، میٹرک ایف اے کوئی چیز نہیں، یہ ساری دنیا میں ہوتا ہے، ساری دنیا کر رہی ہے، تو کوئی مسئلہ کوئی نہیں۔ یہاں دورہ حدیث اور اتنا دورے کے اندر طالب علم ہونے چاہیے کہ یہ دارالحدیث بھر جائے جی۔ میں سوچتا ہوں کہ اس دارالحدیث کی عمارت اور اس کی دیواریں میرے خیال میں ترس گئی ہوگی کہ یہاں قال اللہ و قال رسول کی آواز آئی، جس مقصد کے لیے بنا تھا۔ اللہ کرے یہ ادارہ اسی طرح چلتا رہے جی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، ہمیں اس ادارے کے ساتھ تعاون کی توفیق نصیب فرمائے۔ دامے درمے سکھ نے، میں نے کہا نا جی، حضور نے حضرت عمر کے لیے دعائیں مانگی تھی، ایسا نہیں دعائیں مانگی تھی، حضور چونکہ نگاہ نبوت سے دیکھ رہے تھے،
کہ اللہ کریم نے جتنی ہمت، جتنی طاقت، جتنی جرأت اور جتنی استقامت حضرت عمر کو دی ہے، اس جرأت اور ہمت کا کوئی دوسرا صحابی حامل نہیں ہے۔ یہ اسباب کی دنیا ہے، اسباب کے بغیر یہ دنیا نہیں چلتی ہے جی، ورنہ اللہ کریم ایسے ہی پیغمبر کے لیے مکہ فتح کرا دیتا نا۔ نہیں، یہ اسباب کی دنیا ہے، اس کے لیے اسباب اپنانے پڑتے ہیں، خالی دعا سے کام نہیں بنتا ہے جی۔ نبی پاک نے حضرت عمر کے لیے دعائیں مانگی، حضرت عمر اسلام لے آئے، اور پھر حضرت عمر کی برکت سے اسلام کو جو فروغ ملا، جو چرچا ملا، جو شہرت ملی، جو نام ملا، جو عزت ملی، وہ آپ سارے حضرات جانتے ہیں۔ ہمارے مغربی مفکرین نے لکھا ہے، مغربی مفکرین، مسلمان نہیں، مغربی مفکرین نے لکھا ہے کہ حضرت عمر کو اگر 10 سال اور مل جاتے تو پوری دنیا میں اسلام کا جھنڈا لہرا جاتا۔ اتنا بڑا آدمی، اس لیے حضور نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اسباب کی دنیا ہے، تو اسباب کے دائرے کے اندر ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے طور پر جتنا بھی تعاون کر سکتے ہیں، دام میں در میں سکھ میں صاحبزادہ کے ساتھ تعاون کریں اور ان کے ہاتھ مضبوط کریں، اس جامعہ کو مضبوط کریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات محترم، یہ تھے حضرت علامہ مولانا حافظ عبداللہ صاحب، جو کہ انتہائی خوبصورت انداز میں ذکر ذاکر اور ذکر مولانا محمد رحمۃ اللہ بیان فرما رہے تھے، اور کچھ تجاویز بھی آپ ارشاد فرما رہے تھے۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی بھی توفیق عطا۔ ہمارے عزیز اور ہمارے برخوردار صاحبزادہ قمر الحق صاحب کو اللہ کریم مزید ہمت اور توفیق دے، اور ہم سب یعنی اہل علاقہ کا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ اس معاملے میں، چونکہ یہ دین کا کام ہے، یہ قومی کام ہے، یہ ان کا ذاتی کام نہیں ہے۔ جتنا کچھ میں ان کے ساتھ تعاون کر سکتا ہوں، ہر آدمی اپنے اپنے طور پہ جتنا تعاون ان کے ساتھ کر سکتا ہے۔ بھائی یہ دینی ادارے بغیر تعاون کے نہیں چلتے، اکیلا آدمی جتنا بھی بڑا ہو، یار حضور سے بڑھ کر کو بڑا ہو سکتا ہے، آپ اندازہ کریں، پوری کائنات میں پیغمبر سے بڑھ کر تو کوئی بڑا آدمی نہیں ہو سکتا نا۔ اس کے باوجود حضور نے حضرت عمر کے اسلام کے لیے دعائیں فرمائی ہیں۔ ہمارے مولانا نعیمی صاحب بیٹھے ہیں جی، ماشاءاللہ فاضل آدمی ہیں جی، ان کی گفتگو سن کر مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جی، اللہ نے بولنے کا ملکہ دیا، اچھی گفتگو کرتے ہیں۔ ابھی میں نے پیش کی، آپ نے ایک بکنگ کرا دی ہے 6 فروری کے لیے کہ بھائی ہمارے لیے آپ نے ڈیٹ ایک رکھنی ہے جی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس ادارے کو اللہ کریم کرے جی، یہ جس لیول کی یہ بلڈنگ ہے اسی لیول کا یہاں پہ آپ علمی کام ہے، میٹرک ہے پھر کوئی چیز نہیں، یہ ساری دنیا میں ہوتا ہے، ساری دنیا کر رہی ہے، اس کا کوئی مسئلہ کوئی نہیں۔ یہاں دورہ حدیث اور اتنا دورے کے اندر طالب علم ہونے چاہیے کہ یہ دارالحدیث بھر جائے جی۔ میں سوچتا ہوں کہ اس دارالحدیث کی عمارت اور اس کی دیواریں میرے خیال میں ترس گئی ہوگی کہ یہاں قال اللہ و قال رسول کی آواز آئے، جس مقصد کے لیے بنا تھا۔ اللہ کرے یہ ادارہ اسی طرح چلتا رہے جی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، ہمیں اس ادارے کے ساتھ تعاون کی توفیق نصیب فرمائے۔ دام در میں سکھ نے، میں نے کہا نا جی، حضور نے حضرت عمر کے لیے دعائیں مانگی تھی، ایسا نہیں دعائیں مانگی تھی، حضور چونکہ نگاہ نبوت سے دیکھ رہے تھے کہ اللہ کریم نے جتنی ہمت، جتنی طاقت، جتنی جرأت اور جتنی استقامت حضرت عمر کو دی ہے، اس جرأت اور ہمت کا کوئی دوسرا صحابی حامل نہیں ہے۔ یہ اسباب کی دنیا ہے، اسباب کے بغیر یہ دنیا نہیں چلتی ہے جی، ورنہ اللہ کریم ایسے ہی پیغمبر کے لیے مکہ فتح کرا دیتا نا۔ نہیں، یہ اسباب کی دنیا ہے، اس کے لیے اسباب اپنانے پڑتے ہیں، خالی دعا سے کام نہیں بنتا ہے جی۔ نبی پاک نے حضرت عمر کے لیے دعائیں مانگی، حضرت عمر اسلام لے آئے، اور پھر حضرت عمر کی برکت سے اسلام کو جو فروغ ملا، جو چرچا ملا، جو شہرت ملی، جو نام ملا، جو عزت ملی، وہ آپ سارے حضرات جانتے ہیں۔ ہمارے مغربی مفکرین نے لکھا ہے، مغربی مفکرین، مسلمان نہیں، مغربی مفکرین نے لکھا ہے کہ حضرت عمر کو اگر 10 سال اور مل جاتے تو پوری دنیا میں اسلام کا جھنڈا لہرا جاتا۔ اتنا بڑا آدمی، اس لیے حضور نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اسباب کی دنیا ہے،
تو اسباب کے دائرے کے اندر ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے طور پر جتنا بھی تعاون کر سکتے ہیں دام میں در میں سکھ میں صاحبزادہ کے ساتھ تعاون کریں اور ان کے ہاتھ مضبوط کریں، اس جامعہ کو مضبوط کریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔